नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा एक गम के अंदर और जो है परेशानी के अंदर मुब्तला है, जो तुर्की और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह की तरफ से आजमाइश ज़लज़ले की सूरत में आई है। उसने क़यामत सुग़रा का एक मंजर पेश किया है और हज़ारों जानें लम्हा भर में इस दार फ़ानी को छोड़कर चली गईं। और एक क़यामत सुग़रा का मंजर था, बच्चे मौजूद हैं तो माँ बाप नहीं, माँ बाप मौजूद हैं तो बच्चे नहीं, और एक ही आन में और फलक बोस इमारतें वो ज़मीन के अंदर धंस गई। ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है। दुआ यह है कि अल्लाह पाक इस करब और मुसीबत की घड़ी में जो लोग वहाँ मौजूद हैं और मलबे तले दब चुके हैं, अल्लाह पाक जो ज़िंदा हैं उनको सही सलामत उनकी हिफाजत फरमाए, और जो इस दार फ़ानी को छोड़ गए अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और आखिरत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गम में और उनकी इस दुख की घड़ी में बराबर की उनकी शरीक है। तो ये वो वक्त है कि जिसमें हम सबको रुजू इल्लाह और अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। आजमाइश दो वजह से होती है, मोमिनीन पर आती है आजमाइश के लिए। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि मोमिनीन को मैं आजमाऊंगा उनकी तकलीफ देकर, बीमारी, जान के ज़रिए, औलाद के ज़रिए, माल में कमी के ज़रिए मैं तरह तरह के तरीक़ों से मोमिनीन को आजमाता हूँ। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की इस आजमाइश में वो सब्र से काम लेते हैं, और अल्लाह पाक बेशक सब्र करने वालों के साथ है। तो आजमाइश आती है मोमिनीन पर उसके दर्जात बुलंद करने के लिए और गुनाहों को माफ़ कराने के लिए, ये मोमिनीन पर होती है। और बसा औक़ात अल्लाह की तरफ से आफात, बलियात, मुसीबतें आती हैं बतौर सज़ा के, वो हल्की सज़ा होती है ताकि बाकी लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तो ये जो मंजर हुआ है, और इसको सूरत शूरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। सूरत शूरा आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक ने फरमाया, हम छोटे अज़ाब देकर तुम्हें झंझोड़ते हैं ताकि तुम बड़े अज़ाब से बच जाओ और अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो ये जो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा, ये हमें दावत दे रहा है पुकार पुकार कर कि हम सब उम्मत मुस्लिमा सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर में तौबा करें और आपस के इख्तलाफात और फिरकाबाजी से बचकर हम कुरान और सुन्नत पे अमल करें, और नफरत, अदावत, झूठ और धोखाबाजी और फ्रॉड और करप्शन और दुनिया की हर बुराई अपने अंदर से निकाल कर सच्चे दिल से हम तौबा करें। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे और नहीं सुलझेंगे तो फिर बड़े अजाब का इंतजार करें। तो ये झंझोड़ने के लिए है। तो यकीनन हम सबको तौबा करनी चाहिए और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अपने इखलाक अच्छे करने चाहिए, और अल्लाह की तरफ रुजू करने का ये वक्त है, वरना बड़े बड़े अजाब हमारे मुंतज़िर हैं। ये झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि लम्हा भर में अरबोपति लोग फ़कीर बन गए और अच्छे अच्छे घर में रहने वाले लोग बेघर हो गए। तो अल्लाह पाक ये बताता है कि मैं जो करना चाहूँ, जब करना चाहूँ कर सकता हूँ। दुनिया की इस फ़ानी चीज़ों और फ़ानी ज़िंदगी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस दुख की घड़ी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए 2 वजीफ़े मैं आप हज़रात को बताऊँगा। पूरी उम्मत मिलकर इन वजीफ़ों का वर्द करें और अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। सबसे पहला वजीफ़ा ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरन मिन्हा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन रखी थी कि महबूब ने फरमाया कि जब भी किसी पर कोई परेशानी आए और इस दुआ को वो पढ़े तो अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देता है। कोई चीज़ गुम है तो अल्लाह उससे बेहतर चीज़ अता करता है, और कोई नुकसान हो जाए तो अल्लाह उससे बेहतर चीज़ अता करता है। तो मेरे खामन अबू सलमा, जो कि सबकी नज़र में, मेरी नज़र में सबसे प्यारे थे, सबसे अच्छे थे, जब वो फौत हो गए तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। हालांकि मेरे दिल में ये था कि अबू सलमा से बेहतर मुझे कौन मिल सकता है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद पर यकीन रखते हुए मैं इस वजीफ़े को बार बार पढ़ती रही, और मेरे जहन में था कि पता नहीं उनसे बेहतर तो कोई नहीं है। तो वजीफ़ा पढ़ते जब मेरी इद्दत गुजर गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे निकाह का पैगाम दिया, और मेरा निकाह इस वजीफ़े की बरकत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गया और अज़वाज मुतहहरात में शामिल हुई। तो इस वजीफ़े की इतनी बड़ी ताकत है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है वो मेहरबानी फरमाई, और अबू सलमा से बेहतर क्या, पूरी दुनिया से बेहतर खामन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता हुए, और ये इनकी वफ़ात 64 हिजरी को हुई, और सबसे आखिर में अज़वाज मुतहहरात में जिनकी वफ़ात हुई है तो वो यही थी। तो इस वजीफ़े की बरकत है, तो इसको पढ़ना चाहिए। पूरी उम्मत इसका वर्द करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरन मिन्हा। और मुसलमानों पर जब भी कोई आज़माइश आती है तो उसके गुनाहों को मिटाने के लिए मुस्लिम में 6565 नंबर हदीस है, 6565 नंबर हदीस है। उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाया, जब भी मोमिन पर कोई मुसीबत आती है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं, हत्ता कि कांटा भी चुभ जाए तो वो उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए होता है। तो इस वजीफ़े को पढ़ें, बार बार पढ़ें, पूरी उम्मत को इसको शेयर करें ताकि हर एक इस वजीफ़े को जो है वो पढ़ ले और समझ ले। और दूसरी दुआ जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है वो भी सबको पढ़नी चाहिए। बुखारी शरीफ में 6389 नंबर हदीस है कि जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعا وہ یہ تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 6835 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ لاغر اور کمزور اور چوزے کی طرح ہو گئے، بالکل ان کا جسم پتلا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ جو دنیا میں ہمیں آخرت میں ہمیں عذاب دینا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ مجھے دنیا میں دے دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے اور طاقتور ہے، کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ تو تم یہ دعا کرتے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرماتے۔ تو توبہ کرنے کا وقت ہے، رجوع کرنے کا وقت ہے، آپس میں محبت کرنے کا وقت ہے اور اتفاق سے رہنے کا وقت ہے، قرآن و سنت پہ چلنے کا وقت ہے۔ تو یہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دعا گو ہیں، اور یہ 2 وظیفے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم سب کو صبر نصیب فرمائے، ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایک ہو کر قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت تمام امت مسلمہ ایک غم کے اندر اور جو ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو ترکی اور شام کے مختلف علاقوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش زلزلے کی صورت میں آئی ہے۔ اس نے قیامت صغریٰ کا ایک منظر پیش کیا ہے، اور ہزاروں جانیں لمحہ بھر میں اس دار فانی کو چھوڑ کر چلی گئیں، اور ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا، بچے موجود ہیں تو ماں باپ نہیں، ماں باپ موجود ہیں تو بچے نہیں، اور ایک ہی آن میں اور فلک بوز عمارتیں وہ زمین کے اندر دھنس گئی۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کرب اور مصیبت کی گھڑی میں جو لوگ وہاں موجود ہیں اور ملبے تلے دب چکے ہیں، اللہ پاک جو زندہ ہیں ان کو صحیح سلامت ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دار فانی کو چھوڑ گئے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً تمام امت مسلمہ اس غم میں اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں برابر کی ان کی شریک ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم سب کو رجوع الی اللہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش 2 وجہ سے ہوتی ہے، مومنین پر آتی ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ مومنین کو میں آزماؤں گا ان کی تکلیف دے کر، بیماری، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، میں طرح طرح کے طریقوں سے مومنین کو آزماتا ہوں۔ وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اس آزمائش میں وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ پاک بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آزمائش آتی ہے مومنین پر اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اور گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، یہ مومنین پر ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ کی طرف سے آفات، بلیات، مصیبتیں آتی ہیں بطور سزا کے، وہ ہلکی سزا ہوتی ہے تاکہ باقی لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں۔ تو یہ جو منظر ہوا ہے، اور اس کو سورۃ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے فرمایا ہم چھوٹے عذاب دے کر تمہیں جھنجھوڑتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے پکار کر کہ ہم سب امت مسلمہ سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ کریں، اور آپس کے اختلافات اور فرقہ بازی سے بچ کر ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور نفرت، عداوت، جھوٹ اور دھوکہ بازی اور فراڈ اور کرپشن اور دنیا کی ہر برائی اپنے اندر سے نکال کر سچے دل سے ہم توبہ کریں۔ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے اور نہیں سلجھیں گے تو پھر بڑے عذاب کا انتظار کریں۔ تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، تو یقیناً ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ وقت ہے، ورنہ بڑے بڑے عذاب ہمارے منتظر ہیں۔ یہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ لمحہ بھر میں اربوں پتی لوگ فقیر بن گئے اور اچھے اچھے گھر میں رہنے والے لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو اللہ پاک یہ بتاتا ہے کہ میں جو کرنا چاہوں، جب کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ دنیا کی اس فانی چیزوں اور فانی زندگی پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس دکھ کی گھڑی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے 2 وظیفے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، پوری امت مل کر ان وظیفوں کا ورد کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھی تھی کہ محبوب نے فرمایا کہ جب بھی کسی پر کوئی پریشانی آئے اور اس دعا کو وہ پڑھے تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ کوئی چیز گم ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ تو میرے خاوند ابو سلمہ جو کہ سب کی نظر میں، میری نظر میں سب سے پیارے تھے، سب سے اچھے تھے، جب وہ فوت ہو گئے
تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر یقین رکھتے ہوئے میں اس وظیفے کو بار بار پڑھتی رہی، اور میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ تو وظیفہ پڑھتے جب میری عیدت گزر گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور میرا نکاح اس وظیفے کی برکت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ تو اس وظیفے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ مہربانی فرمائی، اور ابو سلمہ سے بہتر کیا، پوری دنیا سے بہتر خامن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا ہوئے، اور یہ ان کی وفات 64 ہجری کو ہوئی، اور سب سے آخر میں ازواج مطہرات میں جن کی وفات ہوئی ہے تو وہ یہی تھی۔ تو اس وظیفے کی برکت ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، پوری امت اس کا ورد کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور مسلمانوں پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے مسلم میں 6565 نمبر حدیث ہے، 6565 نمبر حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب بھی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس وظیفے کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، پوری امت کو اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک اس وظیفے کو جو ہے وہ پڑھ لے اور سمجھ لے۔ اور دوسری دعا جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے وہ بھی سب کو پڑھنی چاہیے، بخاری شریف میں 6389 نمبر حدیث ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اکثر دعا وہ یہ تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 6835 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ لاغر اور کمزور اور چوزے کی طرح ہو گئے، بالکل ان کا جسم پتلا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ جو دنیا میں ہمیں آخرت میں ہمیں عذاب دینا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ مجھے دنیا میں دے دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے اور طاقتور ہے، کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ تو تم یہ دعا کرتے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرماتے۔ تو توبہ کرنے کا وقت ہے، رجوع کرنے کا وقت ہے، آپس میں محبت کرنے کا وقت ہے، اور اتفاق سے رہنے کا وقت ہے، قرآن و سنت پہ چلنے کا وقت ہے۔ تو یہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دعا گو ہیں، اور یہ دو وظیفے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم سب کو صبر نصیب فرمائے، ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایک ہو کر قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔